السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. کل اتوار کے دن بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے بونڈائی بیچ پہ آسٹریلیا میں. وہاں پہ 1000 سے زائد یہودی اپنا تہوار منا رہے تھے ہانوکا کا. وہاں پہ 2 اسلحہ بردار لوگوں نے فائر کھول دیا, 50 سے زائد گولیاں چلائیں. 15 سے 16 لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ ہلاک ہو گئے, معصوم شہری. اور اس کے بعد ایک شوٹر جو ہے وہ آن دا اسپاٹ قتل کر دیا گیا, اور ایک جو ہے وہ زخمی حالت میں ہسپتال منتقل ہو گیا. بہت سا پروپیگنڈا ہوا تھا, بہت سی ڈبیٹس ہوئی تھی اس کے ارد گرد. اس کی تفصیل جاننے کے لیے اوبیسلی ہم پبلک پلیٹ فارم پر ڈسکس نہیں کر سکتے. وہ آپ ہمارے ایکسکلوسیو پہ آ جائیں پلیز, تو وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں لب لباب اس کا یہ بتاتا ہوں کہ اسرائیل نے اپنی کوشش کی کہ ایک وہ چال بتائیں کہ فلسطین اور اہل فلسطین کا درد رکھنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں. یو اے ای نے کوشش کی کہ وہ سمجھائے کہ اسلام اور اسلام دوست لوگ ایسے ہوتے ہیں اور ہم اپنے بڑے بھائی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. انڈیا نے کوشش کی کہ ہم یہ بتائیں کہ پاکستان ہی سرغنہ ہے ساری دہشت گردی کا دنیا میں, اور افغانوں نے کوشش کی کہ پاکستان ہی سرغنہ ہے تمام دہشت گردی کا دنیا میں, اور ہم اپنے بڑے بھائی انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں. سارے ملکوں نے کوشش کی. ایون پاکستان نے, بڑی انفارچونیٹ بات ہے, کل رات پھر دوبارہ میڈیا اسکیپ پہ میں دیکھ رہا تھا مین اسٹریم چینل پہ, کوشش کی کہ سمجھانے کی کہ نہیں یہ بھی یقیناً افغان ہی ہوں گے. اس میں سے کچھ بھی سچ ثابت نہیں ہوا, وہ لوگ آسٹریلین سٹیزنز نکلے. بہرحال جو اس سارے بکھیرے ہوئے رائتے ہوئے جھوٹ میں سے نکلا سچ یہ کہ اللہ کے رسول کا امتی احمد الاحمد, اس احمد نام کی شان اور پاس رکھتے ہوئے اس نے معصوم شہریوں کی جان بچائی اپنی جان پہ کھیل کے. وہ 50-60 سال کا آدمی جو خود سیرین ریفیوجی ہے اور اب جا کے اس کو آسٹریلین سٹیزن شپ کا اسٹیٹس مل چکا ہوا ہے, جو کہ ایک فروٹ کی دکان چلاتا ہے. اس میں زیادہ شعور, زیادہ سمجھ, زیادہ اخلاق پورے تمام عالم سے ملا کے اس ایک آدمی میں زیادہ ہے, کیونکہ اس نے نہیں دیکھا کہ کون کس پہ گولی چلا رہا ہے, کون مارا جا رہا ہے اور کون مارنے والا ہے, کس وجہ سے مارا جا رہا ہے. اس نے دیکھا کہ معصوم شہری مارے جا رہے ہیں, تو اس نے اپنی جان پہ کھیل کے ایک آرمڈ آدمی سے ٹیکل کر کے اسلحہ چھین لیا. اس سب کا لب لباب یہ ہے کہ تمام اسٹیٹ کی مشینریز کے باوجود تمام ممالک نے کوششیں کی اپنے حق میں پروپیگنڈا کو موڑ لیں, لیکن اللہ نے چاہا کہ اسلام اور مسلمانوں کی تکریم اور عزت کی جائے, اور احمد الاحمد نے تمام $multi-billion پروپیگنڈا کو زیرو کر دیا اکیلے. اللہ اکبر, بہت بڑی بات ہے. احمد الاحمد صاحب کو سب کو ان کے لیے دعا کریں, اور کہ وہ صحتیاب ہو جائیں. وہ زخمی ہیں ظاہری بات ہے, اور اللہ کرے کہ احمد الاحمد جیسے لوگ اس امت میں, اور یہ ایک وجہ ہے, میں بلکہ مذاق سے بھی نہیں, سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ احمد الاحمد کا نام 2 بار احمد ہے. یعنی یہ اللہ کی یہ بھی کوئی حکمت ہے کہ جیسے ایک آدمی کا نام 2 بار احمد, یعنی احمد ہی احمد جیسے اردو میں ہم کہیں, تو واقعی میں اس احمد نام کی عزت اللہ نے رکھی ہے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے. تو ہم بھی اسی امت کے ہیں, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو 20-25 سال کا نیریٹو بنایا گیا وار آن ٹیرر میں مسلمانوں کو غیر انسانی شکل میں دکھانے کا, اس کا توڑ احمد الاحمد جیسے لوگ بنیں. حالانکہ لاکھ کوشش کی گئی اسرائیلیوں کی طرف سے اور انڈینز کی طرف سے کہ وہ ثابت کر دیں کہ یہ آدمی جو ہے وہ لیبنیز میرینائٹ کرسچن ہے, لیکن مذاق سے مسلمانوں نے سوال پوچھا یہ کون سا کرسچن ہے جس کا نام احمد الاحمد ہے. تو آپ بھی سوال پوچھیے گا اپنے آپ سے. اگر اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں اس کیس کی, بقیہ کلپ تو ہم ساری خبریں ڈسکس کریں گے, لیکن میں دوبارہ تاکید کر رہا ہوں کہ آپ سبسکرپشن خرید لیں. اس طرح کا موضوع جو ہے وہ کھل کے یوٹیوب کے اوپر نہیں بیان ہو سکتا. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہم یہ کانٹینٹ بناتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں چاہے ان باکس ڈی ایم کی مد میں ہے, چاہے وہ کامنٹ کی مد میں ہے, یا اسپیشلی 3000 روپے کی سبسکرپشن کی مد میں ہے, ہمارے کام کو بہت آگے لے کے جاتی ہے. ہمیں کسی پلیٹ فارم کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. آپ کے سامنے ہمارا چینل ڈیمونٹائز ہوا ہے, 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ. اس کی وجوہات بھی ہم نے آپ کو بتائی ہیں. ڈیمونٹائزیشن یا پھر کسی کی آواز بند کر دینا بہت غلط ہے, چاہے وہ کسی بھی ایشو پہ بات کر رہا ہو. فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہمیں 3000 روپے کی سبسکرپشن پرووائڈ کریں. ہم نے آلریڈی زیادہ کانٹینٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دیا اپنے پیڈ سبسکرائبرس کے لیے, اور ہماری ایونچولی کوشش ہوگی کہ جو ہمارا آدھا کانٹینٹ ہے وہ پیڈ سبسکرائبرس کے لیے ہی ہو. تو ایون فیملی کا پارٹ بنیں, 3000 روپے دیں, سبسکرائب کریں. اس کے علاوہ لائٹ خبریں کچھ اور بھی ہیں. اسحاق ڈار صاحب ہمارے سب کی ہر دل عزیز ہلری کلنٹن صاحبہ کو ملے ہیں. یہ ان ریلیٹڈ یہ ایک تصویر ہے ان کی, آپ یہ دیکھ لیں, اور یہاں پہ آپ پلیز یہ ویڈیو دیکھ لیں ہلری کلنٹن کی جو بات کر رہی ہیں مسلمانوں کے سربراہ جو پاکستان کے سرکاری مہمان رہ چکے ہیں
معمر القذافی کے بارے میں. Yes, we came, we saw, he died. یہ جو کہہ کے ہیں نا, یہ میری رات کی جیسے ہانٹڈ نائٹ میئرس میں یہ کہہ کے گونجتے ہیں, یہ انسنسیئر ڈس انجینوس ایک منجیوی سیاستدان کے کہہ کے, جس کے اندر نہ کوئی اسپرٹ ہے نہ آنکھوں کے پیچھے کوئی روشنی ہے. یہ کیا خواہش ہے ہمارے ملک کی لیڈرشپ کے اندر کہ وہ ان گھسے پٹے ہوئے شیاطین ڈائناسور جن کو نہ آج کوئی پوچھتا ہے دنیا کے اندر, ان کے ساتھ اپنے وہ پنگے لڑائیں, ان کے ساتھ اپنی دوستیاں بنائیں. یہ کون مشورے دیتا ہے اسحاق ڈار صاحب کو؟ چلیں کسی ایونٹ پہ مل لینا تو اور چیز ہے, لیکن اسپیشل فوٹو لگانا, ٹویٹ لگانا, ایسے مسکان کے ساتھ ایسے باتیں کھلی ہوئی ہوں دونوں فریقوں کی. کیا آپ ہلری کلنٹن کی اسٹیٹمنٹس نہیں جانتے ہیں پاکستان کے اوپر؟ کیا آپ نا واقف ہیں ان سے کہ وہ کس طرح سے پاکستان کو کس نگاہ سے دیکھتی ہیں؟ کیا آپ واقف نہیں ہیں ہلری کلنٹن کی اسٹیٹمنٹس فلسطین کے معاملے کو لے کے؟ تو یہ جو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بس کسی طرح کوئی مورا بنا لیں واشنگٹن تک, لنڈن تک. دو لوگ ہیں جو ڈرون پروگرام کے, اگر وہ ہے نا ان کے پبلک پوسٹر چائلڈ ہے, وہ ہلری کلنٹن ہے اور وہ براک اوباما ہے. مطلب لاکھوں ہمارے ساتھیوں کی, مسلمان بھائیوں بہنوں کی لاشوں کے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں انہوں نے, اور ہم ان سب مطلب دندیاں نکال کے مسکرائیں اور جھپیاں ڈال کے فوٹو میں کھینچیں. یہ کہاں کی یہ ڈپلومسی ہے؟ کون سکھا رہا ہے ہماری اسٹیٹ کو اور کون مشورے دے رہا ہے؟ میں نہیں کہہ سکتا. لیکن بہرحال ملک میں کچھ اچھے کام بھی ہوتے ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ رجب بٹ بھائی اور ندیم نانی والا دونوں کو پری اریسٹ بیل مل چکی ہوئی ہے, الحمدللہ. مجھے سانس میں سانس آیا, ورنہ میرے واقعی میں تو میرے بی پی اور شوگر لو ہو جاتے تھے سوچ کے کہ کیا ہوگا میرے ہیروز کا جب یہ واپس ملک آئیں گے. رجب بٹ صاحب نے بہت ایک فیسنیٹنگ بات کی ایک پوڈ کاسٹ کے اوپر, جو اپنے وکیل کے ساتھ ہی انہوں نے سرپرائزنگلی انف پوڈ کاسٹ کیا میاں اشفاق علی کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ ہمیں الہام آنا تھا کہ یہ ایپس جو ہیں بیٹنگ ایپس اور یہ منی لانڈرنگ کی اور یہ ساری کرپٹو ٹریڈنگ کی ایپس یہ ایلیگل ہے, جبکہ یہ سب مین اسٹریم میں ہو رہی تھیں اور پی سی بی کے اوپر ان کے ایڈ آتے تھے, اسپورٹس ٹیموں میں ایڈ آتے تھے. یہاں پہ ایک بڑی فیسنیٹنگ بات سعد صاحب سے میری پروگرام سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے پوائنٹ ریز کیا کہ یہ کوئی اب کی تو بات نہیں ہے, یہ تو آکٹا ایف ایکس کے زمانے کی بات ہے. جب آکٹا ایف ایکس آئی یہاں پہ ہر بڑے شہر میں انہوں نے دفتر کھولا, ہر انفلوئنسر کو ہائر کیا, ہر اسپورٹس مینیجر کو ہائر کیا, ہر اسپورٹس ٹیم کو ہائر کیا, ہر پبلک کھلاڑی, ماڈل, سیلیبریٹی, انفلوئنسر سے ایڈ بنوایا انہوں نے, بڑے بڑے افسران سے فوٹویں کھنچوائیں. یہ ہماری اسٹیٹ بینک ہو جو ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ رکھتی ہے, ہمارا ایف بی آر ہو, ہماری نیب ہو, ہمارے مختلف ادارے ہوں سول انویسٹیگیشن کے جو فائنینشیل انویسٹیگیشن کے ہوتے ہیں, ایف آئی اے ہو, ایس سی سی پی ہو جس کے پاس رجسٹرڈ کمپنیز کا پورا سارا ڈیٹا ہوتا ہے, ان میں سے کوئی کہیں ڈیٹا ٹیلی نہیں ہو کے سوال پوچھا جاتا ہے کہ یار یہ فلانے جو آپریٹ کر رہے ہیں یہ کس طرح آپریٹ کر رہے ہیں. اور جو درجنوں کمپنیاں, اور ہم یہ 1 سال سے راگ لاپ رہے ہیں ایون پلیٹ فارم کے اوپر فائنینشیل اسکیم سٹوریز کر کے کہ یہ آتے کہاں سے ہیں. ان کے اتنے بڑے پیمانے پہ آپریشنز جو ہیں وہ اسٹیٹ ان سے پہلے کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہوتے ان کے آپریشن سے پہلے. اور یہی آپ نے معاملہ پچھلے 1-1.5 سال کے اندر دیکھا ہے کہ درجنوں کے حساب سے یہ کمپنیاں آئیں, انہوں نے تماشا لگایا اور کہیں ان میں سے آج تک آپریٹ کر رہی ہیں اوپنلی. لیکن ایک مثالی نشان بنایا گیا ڈکی بائی کو, رجب بٹ وغیرہ کو بنانے کی کوشش کیا گیا, کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایگزامپلس بنائی جاتی ہیں, ایکچوئل کور پرابلم کو ایڈریس نہیں کیا جاتا کہ مرض آ کہاں سے رہے. بہرحال بہت مہربانی انہوں نے یہ پروگرام میں بات کر دی, اور ٹھیک ہے انہوں نے ہمارا ذکر نہیں کیا کہ ایون والے بڑا شور چاہتے تھے, شاید ان کو پتہ بھی نہیں ہوں کون ہے. بس رجب بھائی آپ پلیز سر ایک دفعہ شاؤٹ آؤٹ, پلیز سر ایک چینل شاؤٹ آؤٹ, نہیں چلا اللہ جانے شاید پتہ ہو. تو وہ کم از کم انہوں نے ذکر تو کر دیا اس بات کا کہ جو یہ بات ہے کرنے والی, اور اس کو اسٹیٹ کو کوآگنیٹو نوٹس لینا پڑے گا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ لیول پہ بھی اور صوبائی لیول پہ بھی کہ آپ کے چاہے جو مرضی تعلقات ہوں ان لوگوں کے ساتھ, دیز ایپس کی ناٹ آپریٹ بیکاز یو کین فول سم آف دا پیپل آل دا ٹائم, all of the people some of the time, but you cannot fool all the people all of the time. شکریہ.